بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات میں حضرت ادریس علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام خنوخ لکھا ہے، جس کو عربی میں اخنوخ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو ادریس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو ایک اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سب سے پہلے آپ ہی کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ قلم کا سب سے پہلے استعمال آپ ہی نے کیا اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا 308 سال کا زمانہ بھی پایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام گندم گو رنگت، پوری قد و قامت اور سر پر ہلکے بالوں والے تھے۔ رب تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ داڑھی گھنی، رنگ و روپ، نین نقش اور خد و خال میں ملاحت تھی۔ چوڑے کندھے، پورے بازو، مضبوط ہڈیاں، جھریرا بدن، آنکھیں چمکدار اور سرمگین، گفتگو میں سنجیدہ اور پروقار، خاموشی پسند اور متین تھے۔ نگاہ نیچے رکھ کر چلتے تھے۔ کثرت کے ساتھ غور و فکر کرنے کی عادت تھی، البتہ غور و خوض کے وقت ماتھے پر تیوری نہ چڑھاتے تھے۔ طیش کے وقت گفتگو میں تیزی آ جاتی اور بات کرتے وقت اکثر شہادت کی انگلی ہلاتے رہتے۔ روئے زمین نے آپ کے مبارک وجود کو 82 سال تک اٹھائے رکھا۔ آپ کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی، ایمان کے ساتھ صبر کامیابی و کامرانی دلاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہ تھے، بلکہ ان کے بعد بنی اسرائیل کے زمانہ میں تھے۔ ان لوگوں کے اس گمان کی کوئی علمی حیثیت نہیں، جبکہ اہل کتاب کے ہاں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فقط اس قدر مذکور ہے کہ اخنوخ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے لے لیا تھا۔ علامہ جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف قطفی نے تاریخ الحکماء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ حضرات مورخین، ارباب قصص اور علماء تفسیر نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس قدر لکھ دیا ہے کہ جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ میں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں جو حکماء اور فلاسفہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بالخصوص ذکر کی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جائے ولادت کہاں ہے اور انہوں نے نبوت سے قبل کس سے علم حاصل کیا؟ حکماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک فرقہ کا قول ہے کہ آپ مصر کی بستی منف میں پیدا ہوئے۔ ایک اور فرقہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جائے ولادت و پرورش بابل ہے اور اول عمر میں ابتدائی تعلیم حضرت شیث علیہ السلام سے حاصل کی جو آپ کے باپ کے دادا تھے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے جب بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھا اور رب تعالیٰ نے آپ کو نبوت عنایت فرمائی تو آپ نے شریروں اور گمراہوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرنے سے باز رہنے کی تبلیغ کرنے اور ان کی اصلاح احوال کی کوشش شروع کی، مگر چند افراد کی اکثریت نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ نافرمانیوں کی یہ ڈگر دیکھ کر آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی ہجرت کر جانے کی تلقین فرمائی، مگر افسوس کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر وطن چھوڑنا بے حد گراں گزرا اور کہنے لگے یہاں سے چلے تو جائیں لیکن روئے زمین پر ہمیں بابل جیسا خطہ اور کہاں ملے گا۔ سریانی زبان میں دریا کو بابل کہتے ہیں اور ان لوگوں کی مراد دجلہ اور فرات تھی کہ شہر میں بابل جو اب فنا کی گھاٹ اتر چکا ہے اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، بس اب کتابوں میں ہی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دجلہ اور فرات کے کنارے آباد ایک نہایت سبز و شاداب شہر تھا۔ اپنی بے پناہ شادابی کی وجہ سے اسے بابل یعنی دریا ہی کہا جانے لگا تھا۔
یہ مشہور شہر عراق میں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جب ہم خدا کے لیے اس شہر سے ہجرت کر جائیں گے تو خدا ہمیں اس کا بدل ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کرتے گئے اور چلتے چلتے سرزمین بابلیون جا پہنچے، جو مصر کی ایک اقلیم ہے۔ وہاں انہوں نے مشہور زمانہ دریائے نیل دیکھا، جس کے سرسبز و شاداب کنارے خالی اور بے آباد تھے، گویا کہ بڑی بے تابی سے کسی کے وہاں آ کر آباد ہونے کے منتظر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اہل ایمان سے کہا، یہ سرزمین بابلیون ہے، جو تمہارے بابل کی طرح ہی سرسبز و شاداب ہے۔ اس روایت کے ظاہر سے یہ متشرح ہوتا ہے کہ اس جگہ کا یہ نام حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھا تھا۔ بابلیون کے معنی اور تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تمہاری طرح ایک نہر، ایک قول میں اس کا معنی مبارک نہر ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ دو لفظوں سے مرکب ہے، بابل اور یون۔ بابل کا معنی نہر اور یون یہ سریانی زبان میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے عربی زبان میں افعال تفضیل کے لیے ہے۔ اس کا معنی ہوگا بڑی نہر، اور یہ قول بے حد عمدہ ہے۔ غرض بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملہ نے اس قدر شہرت پائی کہ سب قدیم قومیں اس سرزمین کو بابلیون کہہ کر پکارنے لگی۔ البتہ عرب اس سرزمین کو مصر کہتے تھے، اور اس کی وجہ تمثیلیہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد اس جگہ پر سب سے پہلے مصر بن حام اترے تھے، جسے بعد میں مصر کی اولاد نے اپنا وطن بنا لیا تھا اور اپنے جد اول کے نام پر اس جگہ کا نام مصر ہی رکھ دیا۔ حقیقت کیا ہے خدا ہی جانتا ہے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ مصر میں رہنے لگے اور لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے لگے اور انہیں رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دینا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں مصر میں لوگ 72 زبانیں بولتے تھے۔ اب تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی اور تعلیم سے ان سب زبانوں پر کامل دستگاہ عطا فرمائی، تاکہ آپ ہر فرقہ کو انہی کی زبان میں تعلیم دیں۔ آپ نے ہر قوم کو تمدنی زندگی کی تعلیم دی، ہر شہر سے طالب علم جمع کیے، انہیں سیاست مدینہ سے آراستہ کیا اور انہیں اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ چنانچہ ہر فرقہ کی طلباء نے واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں شہر تعمیر کیے اور انہیں مدنی اصولوں پر آباد کیا۔ ان لوگوں نے تقریباً 188 شہر بسائے، جن میں سب سے چھوٹے شہر کا نام روحا تھا۔ یہ شہر اب نیست و نابود ہو چکا ہے، البتہ اس کے کھنڈر باقی ہیں۔ آپ نے انہیں دیگر علوم کی تعلیم بھی دی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے حکمت اور علم نجوم کی تعلیم دی۔ رب تعالیٰ نے آپ کو افلاک، ان کی ترکیب، ان میں موجود کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کے علوم ودیت فرمائے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو علم عدد و حساب کی بھی تعلیم دی۔ اگر رب تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان علوم سے آراستہ نہ فرماتے تو ان علوم کے حاصل کرنے کا کسی کے دل میں خیال تک نہ گزرتا اور نہ وہ ان تک رسائی حاصل کر پاتے۔ آپ نے ہر قوم اور قبیلہ کے لیے ان کے احوال و صفات کے مناسب قواعد و قوانین مقرر کیے اور روئے زمین کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ شاہد اسی وقت سے دنیا کا ایک نام ربع مسکون بھی ہے، اور ہر حصے کا ایک حاکم مقرر کر کے وہاں کی حکومت و سیاست اور نظام مملکت اسے ذمہ دار ٹھہرایا، اور چاروں کے لیے یہ امر ضروری ٹھہرایا کہ وہ اپنی ماتحت رعایا کو رب تعالیٰ کی شریعت پر چلانے کا پابند بنائیں۔ آگے چل کر ہم اس شریعت کے بعض امور کا بھی ذکر کریں گے۔ پہلے ان چاروں بادشاہوں کے نام سن لیجئے۔ ایلاوس، اس کا معنی رحمدل ہے۔ زوس، ایکلبوس، زوس امون۔ بعض نے اس کا نام ایلاوس امون اور بعض نے سیلوخس ذکر کیا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ کے دین پر چلیں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کی عبادت کریں، نیک اعمال کر کے خود کو آخرت کے عذابوں سے نجات دلائیں۔ آپ نے انہیں دنیا سے بے رغبتی اور جملہ امور حیات میں عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ اس وقت شریعت کے مطابق نمازیں ادا کریں، ہر ماہ ایام بیض کے روزے رکھیں۔ آپ نے انہیں ادائے ایمان کے خلاف جہاد کرنے اور کمزوروں اور ضعیفوں کی معاونت کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ طہارت حاصل کرنے، بالخصوص جنابت، کتے اور خنزیر سے پاکی حاصل کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ ہر قسم کی نشہ آور مشروب کو حرام قرار دیا اور اس باب میں تو بے حد شدت سے کام لیا۔ مقررہ ایام میں ان کے لیے متعدد عیدیں متعین فرمائیں۔ اسی وقت قربانیوں کے ایام بھی مقرر کیے، جیسے بعض سورج کے کسی برج میں داخل ہونے کے وقت کی عیدیں اور قربانیاں تھیں، اور بعض نئے چاند کے نظر آ جانے پر ادا کی جاتی تھیں، اور عیدیں اور قربانیاں اس وقت کے لیے مقرر کی گئیں جب ستارے اپنے مستقر میں اور بالائی منازل میں داخل ہو جاتے تھے، اور جب بعض ستارے بعض کے مقابل آ جاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین کی حاکمیت نصیب فرمائی تو آپ نے لوگوں کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1 کاہن، نمبر 2 بادشاہ، نمبر 3 رعایت۔ آپ نے کاہن کا درجہ بادشاہ سے بڑا قرار دیا، کیونکہ کاہن جہاں اپنے بارے میں رب تعالیٰ سے امور نجات کو دریافت کرتا ہے، وہیں وہ بادشاہ اور رعایت کے بارے میں بھی دریافت کرتا ہے، جبکہ بادشاہ صرف اپنی رعایت کے بارے میں دریافت کرتا ہے اور اسے کاہن کے بارے میں دریافت کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ کاہن خدا کے اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے بادشاہ کا مرتبہ کاہن سے کم تر ہوتا ہے اور رعایا فقط اپنے بارے میں ہی دریافت کرتی ہے۔ اس لیے رعایا بادشاہ سے 1 مرتبہ جبکہ کاہن سے 2 مرتبہ کم تر ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت اسی شریعت اور عبادت کے طریقوں پر قائم رہی یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں تک اٹھا لیا، اور آپ کے بعد آپ کی امت اس شریعت اور اس کے قوانین پر کاربند رہی۔